السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دبستان دلی کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دبستان دلی ایک اہم دور ہے جو 18ویں صدی کے وسط سے 19ویں صدی کے اوائل تک محیط ہے۔ یہ دور دلی میں اردو شاعری اور ادب کے عروج کا زمانہ تھا۔ دبستان دلی کے شاعراء اور ادیبوں نے اردو زبان و ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور اسے ایک مخصوص شناخت بخشی۔ دبستان دلی کے اہم شاعراء اور ادیب: میر تقی میر کو اردو ادب کے شاعری کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں غم، محبت اور زندگی کی تلخیوں کا گہرا اظہار ملتا ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مرزا رفیع سودا اردو غزل: خواجہ میر درد صوفی شاعر تھے جن کی شاعری میں عشق، حقیقت اور معرفت کے موضوعات غالب ہیں۔ ان کی شاعری میں روحانیت اور باطنی جذبات کی گہرائی ملتی ہے۔ میر حسن مثنوی سحر البیان کی مصنف ہیں جو اردو ادب کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ ان کی شاعری میں رومانویت اور قصہ گوئی کا عنصر نمایاں ہے۔ غلام حمدانی مصحفی ایک کثیر الجہد شاعر تھے جنہوں نے غزل کے قصیدے اور مثنوی جیسے اصناف میں طبع آزمائی کی۔ دبستان دلی کی خصوصیات: زبان کی صفائی: دبستان دلی کے شاعراء نے اردو زبان کو فارسی کے اثرات سے پاک کر کے اسے سادہ اور عام فہم بنایا۔ جذبات کی گہرائی: اس دور کی شاعری میں انسانی جذبات، محبت، غم اور روحانیت کی گہرائی کو پیش کیا گیا ہے۔ فنی مہارت: شاعراء نے سانے و بدیع، قافیہ، ردیف اور بحر کے استعمال میں مہارت کا مظاہرہ کیا۔ زوال: دبستان دلی کا زوال 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا جب دلی کی تہذیبی و ثقافتی حیثیت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد اردو ادب کا مرکز لکھنؤ اور دیگر شہروں کی طرف منتقل ہو گیا۔